السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ پنجاب کے پی کے میں انتخابات پر از خود نوٹس کی سماعت پیر تک ملتوی۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ مختلف فریقین کے وکلا کو عدالت میں دیکھ کر خوشی ہوئی۔ پنجاب اور کے پی کے میں انتخابات، فاروق ایچ نائک نے فل کورٹ بنانے کی استدعا کر دی۔ جیل بھرو تحریک کا تیسرا راؤنڈ، راولپنڈی میں گرفتاریاں، عمران خان کا سندھ کے تمام اضلاع کا دورہ کرنے کا اعلان۔ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک میں کوئی گرفتاری نہیں ہوئی، رپورٹ جاری۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے رانا ثناء اللہ کے قابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے۔ رانا ثناء اللہ پر چیف سیکریٹری اور اہل خانہ کو دھمکیاں دینے کے الزام میں مقدمہ درج۔ متعلقہ ڈی ایس پی اور تفتیشی افسر کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا گیا۔ جب ججز ہماری حدود میں داخل ہوں گے تو ہم بھی سوال اٹھائیں گے۔ خواجہ آصف کا کہنا ہے نواز شریف کی حکومت ختم کر کے زیادتی کی گئی، میں اپنی حدود کراس کرنا نہیں چاہتا۔ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ ججز کو نشانہ بنانا سنگین خطرے کی علامت ہے۔ بلوچستان کے وزیر عبدالرحمان کیتھران کا 10 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ عدالت نے جسمانی ریمانڈ منظور کرتے ہوئے سردار عبدالرحمان کیتھران کو کرائم برانچ کے حوالے کر دیا۔ بارکھان میں خاتون اور 2 نوجوانوں کے قتل کی تحقیقات جاری۔ پاک فوج کی امدادی ٹیم ریسکیو آپریشن کے بعد ترکیہ سے وطن پہنچ گئی۔ وزیر تعلیم رانا تنویر پاکستان میں ترکی کے سفیر اور این ڈی ایم اے حکام نے ان کا استقبال کیا۔ ترکی کے سفیر نے پاک فوج کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا۔ کراچی کنگز کی شکستوں کی وجہ کیا؟ بابر اعظم کا دلچسپ جواب، ویڈیو وائرل۔ دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز نے اگلے میچ کے لیے تیاریوں کا آغاز کر دیا۔ یونائیٹڈ سے شکست کے بعد پوائنٹس ٹیبل پر زلمی کی ٹیم چوتھے نمبر پر آ گئی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. سپریم کورٹ میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے حوالے سے از خود نوٹس کی سماعت پیر کی صبح 11:30 بجے تک ملتوی کر دی گئی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے حوالے سے از خود نوٹس کی سماعت پیر کی صبح 11:30 بجے تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات پر از خود نوٹس کی سماعت چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 9 رکنی لارجر بینچ نے کی۔ بینچ جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر علی نقوی، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل شامل ہیں۔ از خود نوٹس کی سماعت پر پیپلز پارٹی کی جانب سے فاروق ایچ نائک عدالت میں پیش ہوئے اور کہا کہ لارجر بینچ میں شامل 2 ججز جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر نقوی کے بینچ میں ہونے پر اعتراض ہے اور یہ فیصلہ ہمارے قائدین نے کیا ہے۔ دونوں ججز کو بیچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ جسٹس جمال کے نوٹ کے بعد جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر نقوی خود کو بینچ سے الگ کر دیں۔ اس موقع پر لارجر بینچ کے رکن جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ 184(3) سے متعلق سمجھتا ہوں کیوں نہ معاملہ فل کورٹ میں سنا جائے، جس پر فاروق ایچ نائک نے کہا کہ اس وقت میں اس کی گہرائی میں نہیں جاؤں گا، میرا بھی یہی خیال ہے کہ معاملہ فل کورٹ میں سنا جائے اور چیف جسٹس سے درخواست ہے کہ اس معاملے پر فل کورٹ بینچ بنایا جائے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ مجھے لگتا ہے ہم سب نے سیاسی پارٹیوں کو نوٹس جاری کیے اور سب موجود ہیں۔ آج مختلف فریقین کے وکلا کو عدالت میں دیکھ کر خوشی ہوئی۔
آج اکٹھے ہونے کا مقصد یہی ہے کہ سب کو علم ہو جائے۔ فاروق ایچ نائک کے دلائل سننے کے بعد چیف جسٹس نے ازخود نوٹس کیس کی سماعت پیر کی صبح 11:30 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے وکیل فیصل چودھری نے کہا ہے کہ سائفر کے معاملے پر جج صاحب نے فیصلہ دیا، جس کو اعتراض ہے وہ چیلنج کر دے۔ فیصل چودھری کا مزید کہنا ہے کہ فل بینچ بنتا ہے تو ضرور بننا چاہیے، اعتراض اٹھانا حق ہے مگر ججز اور عدالت کا احترام ضروری ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وکیلوں کا کام کورٹ جانا ہے اور جانا چاہیے، بھوٹان بھی جانا پڑے تو جانا چاہیے۔ ججز پر جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ ثابت بھی کرنا ہوں گے۔ اگر کسی کو اعتراض ہوگا وہ اوپن کورٹ میں سے فیصلہ چیلنج کیا جائے۔ جیل بھرو تحریک کے تیسرے راؤنڈ میں کھلاڑیوں نے راولپنڈی کے کمیٹی چوک میں میدان سجایا۔ راولپنڈی سے فیاض الحسن چوہان نے گرفتاری دی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ جیل بھرو تحریک کے تیسرے راؤنڈ میں کھلاڑیوں نے راولپنڈی کے کمیٹی چوک میں میدان سجایا۔ راولپنڈی میں جیل بھرو تحریک کے سلسلے میں پی ٹی آئی کے رہنما فیاض الحسن چوہان، زلفی بخاری، صداقت عباسی، وحید قاسم اور اعجاز خان جازی سمیت 80 سے زائد کارکنوں نے گرفتاری دے دی۔ فیاض الحسن چوہان نے قیدی وین میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں نے گھر والوں کو کہا ہے کہ میری ضمانت نہ کرانا، نہ ہم ضمانتیں کرائیں گے اور نہ ہی درخواستیں دیں گے۔ فیاض چوہان کی گرفتاری کے بعد سابق وزیر داخلہ شیخ رشید، پی ٹی آئی رہنما زلفی بخاری اور عامر کیانی بھی کمیٹی چوک پہنچ گئے۔ پی ٹی آئی رہنما زلفی بخاری نے گرفتاری دے دی جبکہ شیخ رشید گرفتاری دینے کے بجائے کمیٹی چوک سے گاڑی میں روانہ ہو گئے۔ فیاض چوہان کے آنے کے بعد کمیٹی چوک پر پی ٹی آئی کارکنان بھی قیدی وین میں بیٹھنے لگے۔ فیاض الحسن چوہان کے ساتھ دیگر 10 پی ٹی آئی کارکنان نے بھی گرفتاری دی۔ پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے جنرل سیکریٹری راجہ منصور بھی اور مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ علامہ ناصر عباس بھی گرفتاری دینے کمیٹی چوک پہنچ گئے۔ عمران خان نے جلد سندھ کے تمام اضلاع کا دورہ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ سندھ کے عوام امپورٹڈ حکومت اور زرداری مافیا سے نجات چاہتے ہیں۔ پی ٹی آئی سندھ کی قیادت زرداری مافیا کے خلاف جہاد کر رہی ہے اور ووٹ کی طاقت سے اس مافیا کو شکست دیں گے۔ سابق وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ جیل بھرو تحریک ملک میں انقلاب کا آغاز ہے۔ دوسری جانب آئی جی خیبر پختونخوا کو پیش کی گئی رپورٹ کے مطابق جیل بھرو تحریک میں پی ٹی آئی رہنماؤں سمیت 1200 افراد نے حصہ لیا جبکہ ایک گرفتاری بھی نہ ہوئی۔ شام 6 بجے جیل بھرو تحریک ختم ہو گئی اور پی ٹی آئی کارکنان منتشر ہو گئے۔ واضح رہے کہ تحریک انصاف کی جانب سے جیل بھرو تحریک کے دوسرے مرحلے میں گزشتہ روز پشاور سے گرفتاریاں دینے کا لائحہ عمل تیار کیا گیا تھا جبکہ پہلے مرحلے میں لاہور سے پارٹی نائب صدر شاہ محمود قریشی، اسد عمر سمیت دیگر مرکزی رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ گجرانوالہ کی انسداد دہشت گردی عدالت نے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے قابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ گجرانوالہ کی انسداد دہشت گردی عدالت نے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے قابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے۔ گجرانوالہ کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے وارنٹ گرفتاری گجرات کے تھانہ انڈسٹریل میں رانا ثناء اللہ کے خلاف درج ایک مقدمے میں جاری کیے ہیں۔ تھانہ انڈسٹریل ایریا گجرات میں رانا ثناء اللہ کے خلاف انسداد دہشت گردی کے درج مقدمے کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے پولیس کی اخراج رپورٹ مسترد کرتے ہوئے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے قابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے۔ عدالت نے پولیس کو حکم دیا کہ رانا ثناء اللہ کو 7 مارچ کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ رانا ثناء اللہ کے خلاف 5 اگست 2022 کو قاف لیگ کے مقامی رہنما شاہکار اسلم کی مدیت میں انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کرایا گیا تھا جس میں ان پر چیف سیکریٹری اور ان کے اہل خانہ کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ ایف آئی آر میں چیف سیکریٹری اور ان کے اہل خانہ کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے کا الزام ہے۔ مدعی مقدمے کے مطابق اس نے ٹی وی پر رانا ثناء اللہ کو دھمکیاں دیتے دیکھا تھا۔ عدالت نے رانا ثناء اللہ کو 7 مارچ کو طلب کرتے ہوئے مقدمے کی اخراج رپورٹ مرتب کرنے پر ایس پی انویسٹیگیشن گجرات، متعلقہ ڈی ایس پی اور تفتیشی افسر کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ جب ججز ہماری حدود میں داخل ہوں گے تو ہم بھی سوال اٹھائیں گے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ جب ججز ہماری حدود میں داخل ہوں گے تو ہم بھی سوال اٹھائیں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما وفاقی وزیر خواجہ آصف نے سپریم کورٹ سے اپیل کی ہے کہ فل کورٹ تشکیل دے کر پاناما کیس سے لے کر تمام کیسز پر نظر ثانی کی جائے۔ قومی اسمبلی میں پالیسی بیان پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ عدالت اور ججز پر بہت بڑا سوالیہ نشان لگ چکا ہے۔ کسی ملک کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ ایک شخص کو عدالت بلا رہی ہے اور وہ نہیں آتا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے سموٹو کیس سے متعلق کچھ سوالات اٹھائے گئے ہیں۔
اس کے اثرات موجودہ حالات کے ساتھ مستقبل پر بھی منفی پڑ سکتے ہیں۔ پوری سپریم کورٹ بیٹھ کر اس مسئلے کا حل تلاش کرے، مختلف فریق سے پوچھے اور ایسا حل دے جو آنے والے وقت میں آب حیات ہو۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی حکومت ختم کر کر زیادتی کی گئی۔ میں اپنی حدود کراس کرنا نہیں چاہتا، میں تنقید نہیں کرنا چاہتا۔ اچھی بات یہ ہے کہ 9 رکنی بینچ بنایا گیا ہے۔ یہ فیصلہ 9 ججز نہیں بلکہ فل کورٹ کو سننا چاہیے۔ پوری کورٹ فریقین کو سن کر فیصلہ کرے۔ پوری قوم عدالتی فیصلوں سے متاثر ہوتی ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک شکایت رہتی ہے کہ پارلیمنٹیرینز ججز کا نام لے کر تنقید کرتے رہتے ہیں۔ کچھ ججز پر تنقید کی جاتی ہے تو کچھ پر کیوں نہیں ہوتی؟ جب ججز ہماری حدود میں داخل ہوں گے تو ہم بھی سوال اٹھائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک سوال یہ بھی اٹھایا گیا ہے کہ نون لیگ کی حکومت کے خاتمے پر بھی سپریم کورٹ میں سوال اٹھایا گیا۔ عدالت اور ججز پر بہت بڑا سوالیہ نشان لگ چکا ہے۔ 2 اسمبلیوں کی تحلیل درست ہوئی ہے یا نہیں؟ آئین کو ری رائٹ کرنا عدلیہ کا کام نہیں ہے۔ جس طرح آرٹیکل 63 کو ری رائٹ کیا گیا، یہ اس کے اثرات ہیں۔ دوسری جانب سربراہ عوامی مسلم لیگ و سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ مریم نواز کا جلسوں میں بیڈ جرنلز اور گڈ جرنلز کے بعد بیڈ ججز اور گڈ ججز کا نام لینا خطرے کی گھنٹی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر شیخ رشید نے لکھا کہ سپریم کورٹ کا 9 رکنی بینچ کسی پارٹی کا حصہ نہیں، ملک کے آئین و قانون کے دفاع کے لیے بیٹھا ہے۔ ججز کو تنقید کا نشانہ بنانا اور ان کے ہونے والے فیصلوں سے انکاری کا اشارہ دینا سنگین خطرے کی علامت ہے۔ کوئٹہ میں بارکھان واقعے کے خلاف دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ خان آف قلات کے بھائی سینیٹر آغا عمر احمد زئی نے ریڈ زون میں دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کوئٹہ میں بارکھان واقعے کے خلاف دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ خان آف قلات کے بھائی سینیٹر آغا عمر احمد زئی نے ریڈ زون میں دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا، جبکہ عدالت نے جسمانی ریمانڈ منظور کرتے ہوئے سردار عبدالرحمان کھیتران کو کرائم برانچ کے حوالے کر دیا۔ آل پاکستان مری اتحاد کے رہنما مہردین مری نے کہا کہ ہمارے ساتھ صوبائی حکومت نے کوئی تعاون نہیں کیا۔ حکومت سردار عبدالرحمان کھیتران کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ ہمارے مطالبات پورے ہو گئے ہیں، ہم دھرنا ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ ہمارے دوسرے مطالبات بھی تسلیم کر لیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی وزیر عبدالرحمان کھیتران کی گرفتاری اور خان محمد مری کی فیملی بازیاب ہو گئی ہے۔ مہردین مری نے کہا کہ ہم آئی جی پولیس کے مشکور ہیں جنہوں نے مغویوں کو بازیاب کرایا اور دیگر مطالبات مانے۔ لاشوں کو ڈی این اے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تدفین کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ گراں ناز اور اس کی بیٹی کو کراچی میڈیکل کے لیے لے جائیں گے۔ دوسری جانب عدالت نے جسمانی ریمانڈ منظور کرتے ہوئے سردار عبدالرحمان کھیتران کو کرائم برانچ کے حوالے کر دیا۔ کوئٹہ کی مقامی عدالت میں بارکھان واقعے کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے صوبائی وزیر سردار عبدالرحمان کھیتران کا 10 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ بارکھان میں خاتون اور 2 نوجوانوں کی قتل کی تحقیقات جاری ہیں۔ پولیس نے متعلقہ کیس میں گرفتار بلوچستان کے وزیر مواصلات عبدالرحمان کھیتران کو عدالت میں پیش کیا۔ قبل ازیں صوبائی وزیر عبدالرحمان کھیتران نے خود پر لگے الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ اگر میری کوئی نجی جیل ہے تو تحقیقات کریں۔ میں نے خود وزیر اعلیٰ بلوچستان سے کہا ہے کہ جے آئی ٹی بنائیں، جو بھی تحقیقاتی کمیٹی بنے اس کے سامنے پیش ہوں گا، لیکن تحقیقات کے لیے میں کیوں استعفیٰ دوں؟ عبدالرحمان کھیتران کا کہنا تھا کہ میری ساکھ کو جو نقصان پہنچا اس پر ہر فورم پر جاؤں گا۔ کیا میں خود جا کر کہوں گا کہ میرے خلاف FIR درج کرو؟ عجیب بات ہے، میرا نام ایک منظم سازش کے تحت لیا جا رہا ہے۔ پاک فوج کی 33 رکنی سرچ اور ریسکیو ٹیم ترکیہ میں 17 روزہ ریسکیو آپریشن مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ پاک فوج کی 33 رکنی سرچ اور ریسکیو ٹیم ترکیہ میں 17 روزہ ریسکیو آپریشن مکمل کرنے کے بعد وطن واپس پہنچ گئی۔ ریسکیو ٹیم کی وطن واپسی پر وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر، پاکستان میں ترکی کے سفیر اور NDMA حکام نے ان کا استقبال کیا۔ اس مناسبت سے تقریب میں ترکیہ ایمبیسی اور وزارت خارجہ کے افسران بھی شامل تھے۔ اس موقع پر ترکی کے سفیر نے پاک فوج کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا۔ ترکیہ کے سفارت خانے کی جانب سے پاک فوج کی ٹیم کو گلدستہ بھی پیش کیا گیا۔ ترجمان NDMA کے مطابق وزیر اعظم کی ہدایت پر NDMA نے پاک فوج کی منظم ٹیم 6 فروری کو ترکیہ بھجوانے کا انتظام کیا تھا۔ ریسکیو 1122 کی 53 رکنی ٹیم ترکیہ بھجوائی گئی۔ NDMA ترکیہ کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ تنظیم آفات کے ساتھ مکمل رابطے میں ہے۔ ترکیہ کو NDMA کی جانب سے ریلیف و بحالی کی سرگرمیوں میں تعاون فراہم کیا جائے گا۔ قبل ازیں استنبول ایئرپورٹ پر
ڈپٹی گورنر استنبول اور مختلف سرکاری اہلکاروں نے پاک فوج کی ریسکیو ٹیم کو رخصت کیا۔ پاک فوج کے دستے نے ملبے سے 138 میتیں نکال کر انتظامیہ کے حوالے کی اور 2 سائٹس خیمہ بستی کے لیے کلیئر کی۔ 35 رکنی ٹیم نے 91 مقامات کو سرچ کیا، 39 مقامات پر ریسکیو آپریشن کیا، جبکہ 8 افراد کو زندہ بچایا۔ پاک فوج کی اربن اور ریسکیو ٹیم کو بین الاقوامی اور ترکیہ کے مقامی چینلز نے بھی پذیرائی دی۔ ریسکیو ٹیم کا آپریشن مسلسل کئی روز تک جاری رہا۔ ترکیہ عوام کے دل جیت کر پاک فوج نے وطن عزیز کے نام کو سرخرو کیا۔ واضح رہے کہ پاک فوج کا 35 رکنی دستہ زلزلہ زدگان کی مدد کے لیے سب سے پہلے ترکیہ پہنچا تھا۔ پاکستان سپر لیگ کے 8ویں ایڈیشن میں پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم نے کراچی کنگز کی شکستوں سے متعلق سوال پر دلچسپ جواب دے ڈالا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان سپر لیگ کی دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز نے اگلے میچ کے لیے تیاریوں کا آغاز کر دیا، جبکہ پاکستان سپر لیگ کے 8ویں ایڈیشن میں پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم نے کراچی کنگز کی شکستوں سے متعلق سوال پر دلچسپ جواب دے ڈالا۔ میچ میں شکست کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے بابر اعظم سے صحافی نے سوال کیا کہ آپ کراچی کنگز چھوڑ گئے تو کافی بات ہو رہی تھی کہ کنگز کی کارکردگی میں بہتری آئے گی، لیکن کنگز کو مسلسل شکستوں کا سامنا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس پر بابر اعظم نے جواب دیا کہ میں ان کا کوچ تھوڑی ہوں۔ کراچی میں کھیلے گئے میچ میں پشاور زلمی کی ٹیم کو اسلام آباد یونائیٹڈ کے ہاتھوں یک طرفہ مقابلے کے بعد 6 وکٹوں سے شکست برداشت کرنا پڑی تھی، جس کے بعد پوائنٹس ٹیبل پر زلمی کی ٹیم چوتھے نمبر پر آ گئی ہے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کے خلاف بابر اعظم نے 58 گیندوں پر 7 چوکوں اور 1 چھکے کی مدد سے 75 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی تھی، تاہم وہ ٹیم کو میچ جتوانے میں ناکام رہے۔ دوسری جانب قذافی اسٹیڈیم میں لاہور قلندرز کے کھلاڑیوں نے پہلے فزیکل ٹریننگ کی، پھر جم کر نیٹ پریکٹس کی۔ کپتان شاہین شاہ آفریدی، حارث رؤف، راشد خان، فخر زمان، طاہر بیگ سمیت تمام ہی کھلاڑیوں نے ٹریننگ میں حصہ لیا۔ دوسرے مرحلے میں دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز اپنا چوتھا میچ پشاور زلمی کے خلاف اتوار کو کھیلے گی۔ اب تک لاہور نے 3 میچز میں سے 2 میں کامیابی حاصل کی ہے۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔